لوگوں کا اعتراض ہے. لوگوں کا مطلب انورٹڈ کوما میں سو کالڈ لوگوں, یہ لوگوں کا مطلب مجلس شورا کی طرف اشارہ ہے. لوگوں کا اعتراض ہے کہ آپ کچھ سخت ہیں, تو آپ کچھ نرمی اختیار کر لیا کریں اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا کریں. وہ ان کی وصیت رہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کے بعد اپنی بیٹی عائشہ کو بلائے اور بولے جو مکہ سے ہم لے آئے ہیں وہی ہمارا مال ہے, باقی سب بیت المال میں لوٹانا ہے. تو عائشہ بیوی بولے ایک صرف ایک لونڈا ہے, ایک اونٹ ہے جو مدینہ میں آ کے ہمارے پاس ہے. تو بولے وہ دونوں حضرت عمر کی طرف, ہمارے بھائی دینی بھائی حضرت عمر کی طرف بیت المال میں دونوں کو لوٹائیں, اور آپ کے ابو کی رخصت ہونے والی ہے. اور اپنے بیٹا عبد الرحمن کو بھی بلائے اور عبد الرحمن سے بولے اے منا میں تو جانے والا ہوں, تم اور تمہاری ماں اسما دونوں ہمیں غسل کرانا ہے. اور ویسے جو بھی ان کے احباب اور رفقات ہیں سب کو بلائیں اور وصیتیں دیتے رہیں. اور 13 ہجری جمادی الاولیٰ 22 کو ان کی رخصت ہوئی. وہ پیر کا دن تھا. اسی دن میں ان کا کفن دفن سب ہو گیا, اور اسی دن میں حضرت عمر خلیفہ بن گئے. ان کی جو بیماری تھی اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے عائشہ بیوی کی روایت ہے, ابو نے ایک ٹنڈک کے صبح میں اٹھ کے غسل کیے ٹھنڈا پانی سے, اسی سے بخار پڑ گئے اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہوئی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں ایک یہودی کے یہاں ایک دعوت میں گئے, ایک یہودی عورت کے یہاں. اس نے ان کو ایک بکری کھلائے, اس میں پوائزن تھا. اس کو کھا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, اور 2 سال بعد اس کا حصہ رہا ہوگا ابو بکر کے جسم میں, وہ نکل کے حضرت ابو بکر کی وفات کا بھی سبب وہی رہا ہے. ایک روایت میں ہے, مگر روایت صحیح نہیں لگتی ہیں کیونکہ اس میں بہت صحیح روایت عائشہ بی جس میں عائشہ بی ایک دن جو ہے غسل کرنا ہوا اور اس میں بہت شدید بخار ہوئی. یہ سب روایت میں بہت تفصیلاً بات آئی ہے. اسی لیے مورخین جیسے ابن ہشام ہیں, اسحاق ہیں, جسے مورخین بولتے ہیں وہی روایت صحیح ہے. جو یہودی والی جو روایت کہتے ہیں اس میں روایتیں مضطرب ہیں, کنفیوزڈ ہے. کون ہے وہ, کون ہے آپ کے ویٹنگ روم میں؟ ایک پٹیل تو ہاں وہی استاد. اس کو تو ہم نے یہ دیے تھے مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں ہوا ابھی تک. آپ کے بارے میں جو روایتیں صحیح ہیں وہی بتایا ہوں. اس میں جو ضعیف
روایتیں ہیں وہ اس کا ذکر ہمارے ابن ہشام اپنی کتاب میں لکھے بولے ہیں یہ اس میں روایت میں شک ہے، جو یہودی والی بات کہہ کے ان کے یہاں دعوت کی بات جو ہی حضور کے ساتھ آن حضرت کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی گئے اور وہاں سے کھانا کھائے، اور اس کے بعد آن حضرت بیمار ہو گئے، اور 2 سال کے بعد سنیے 2 سال کے بعد اس کا اثر پھیل گیا، اور حضرت ابوبکر کی بھی وفات کی وجہ وہی بنی۔ وہ مطلب روایت کمزور لگتی ہے، اسی لیے اسے ہم پختہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت، جس میں عائشہ بی بی کہتی ہیں کہ ہمارے ابو کا آخری دنوں میں ان کا ایک وہ ہوا تھا، اور یہ ٹھنڈک ہوا تھا، اور اسی وجہ سے بخار ہوئی تھی، اسی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس میں یہ سنیے کہ وہ جو ہیں جو بھی مال مدینے میں آ کے ان کے ہاتھ میں آ گیا سب کو بیت المال میں لوٹا دیا، اور حضرت عمر کو خاص طور سے نصیحت دی، اور مجلس شورا بلائے، اور اپنے بیٹی عائشہ کو خاص طور سے نصیحت دی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر ان کو بھی خاص نصیحت اور وصیت دی۔ یہ سب کتاب میں ہیں آپ کے جو ٹیکسٹ بک ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین، وہ آپ کے اس میں ہیں، کلاس روم میں ہیں، یہ ٹیچمنٹ میں آپ کے اسٹڈی میٹیریلز میں وہ بھی ہے، اور اس کا ایک مختصر نوٹ بھی ہم اس میں دیے ہیں۔ آپ کا جو ٹیکسٹ بک ہے وہ جب ہمارے آف لائن میں کلاس آئے گا تب انشاءاللہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا۔ ایک ڈیسک کے لیے ایک کتاب ہونی ہے، اور جو وہ نوٹ بک ہے آپ اپنے موبائل میں وہ جو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں 40 صفحات ہیں صرف، بس وہی امتحان کے لیے کافی ہے، مگر گہری مطالعے کے لیے اور ریفرنس کے لیے آپ کا ٹیکسٹ بک ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ وسیع طرح سے پڑھنا چاہیں گے، گہرا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو ٹیکسٹ بک پڑھنا ہے۔ اور مرجع میں سلابی صاحب کی ایک بڑی کتاب ہے موسوعۃ التاریخ الاسلامی، ہسٹری انسائکلوپیڈیا، بہت 40 جلدوں میں ہے وہ، جس میں اس کتاب کا دوسرا حصہ تاریخ الخلیفۃ الاول ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بھی میں استفادہ کر رہا ہوں۔ بیماری بہت کھانسی آتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا نیا جو طالبہ آیا ہے اس کا تعارف نہیں ہوا ہے۔